کے قیمتی لمحات کو لوٹا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنے قبیلے سے نکلے ہیں، قبیلے کا نام ہے دوس کا قبیلہ۔ حدیثوں میں مضمون آتا ہے طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے سرکار کی مکی زندگی میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں۔ جب مکہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو کچھ پڑھتا ہے تو لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے، اس بنا پر تم کان کے اندر ڈانٹ روئی کے لگا لو اور ان کا قرآن مت سننا۔ لیکن دوستو غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے حق رک نہیں سکتا، حق دب سکتا ہے لیکن حق مٹ نہیں سکتا۔ اس بنا پر جب طفیل ابن عمرو دوسی کے سامنے یہ پروپیگنڈا آیا، انہوں نے کان میں روئیاں ڈال دیں اور پھر عمرے کے لیے چلے اور طواف کے دوران سرکار کا حال پوچھا، من محمد فیکم، تمہارے اندر یہ محمد نامی کون شخص ہیں اور یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، آسمان سے اتر کر آئی ہے، ان کے دل پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب سناتے ہیں، مت سننا، بدل جاؤ گے، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ تو آدمی کو جب بہت زیادہ روکا جاتا ہے کسی چیز سے تو انسان کے مزاج میں اور طبیعت میں چلبلا پن ہے، جس چیز سے روکتے ہیں وہ چیز آدمی زیادہ کرتا ہے۔ مولانا نے کہا جمع ہو جاؤ تو نہیں جمع ہوئے، نہیں جمع ہو، ایسا اعلان کرتے تو آپ لوگ جمع ہو جاتے۔ تو یہ الٹا نظام جو ہے انسان کے مزاج میں ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان جو چیزوں سے روکا جاتا ہے اس کے کرنے کے لیے حریص رہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو ڈاکٹر نے چاول کھانے کے لیے نہ کہا تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں کھچڑی کھا سکتا ہوں کہ نہیں، حالانکہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ مزاج کی میں بات کر رہا تھا کہ جس چیز سے روکتے ہیں اس کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ تو طفیل ابن عمرو دوسی نے طواف کے دوران پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا وہ جو گورے اور حسین چہرے والے اور جو باوقار اور جو باوجاہت ہیں وہ ہیں ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے پاس پہنچے طواف کے بعد اور گھر گئے اور گھر جا کر کہا کہ واللہ میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ قرآن سنا، ایک کان سے روئی نکالی، جب قرآن سننا شروع کیا تو سنتے چلے گئے، دوسرے کان سے بھی روئی نکال دی، اب دونوں کانوں سے قرآن کریم سنا، دونوں ہاتھ آگے کیے اور یوں کہا میں دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فوری طور پر کلمہ پڑھا اور اجازت لے لی کہ میرے قبیلے کو جا کے سمجھاؤں گا، دین کا کام کروں گا۔ جب اللہ نے اتنا بڑا چراغ دیا ہے تو یہ روشنی سے دوسروں کو محروم کیوں کروں گا؟ میں ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ دین کی بات پہنچاؤں گا۔ سرکار نے اجازت دے دی، ایک عرصہ دراز گزر گیا، سرکار نے مکی زندگی ختم فرما دی اور آپ مدنی زندگی میں تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد طفیل ابن عمرو دوسی کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، تو چلے اپنے قبیلے سے اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول قبیلے والوں کو کتنا سمجھایا لیکن وہ دین قبول نہیں کرتے، تو آپ ان کے لیے بددعا کر دیجئے تاکہ یہ قبیلہ ہی ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے۔
ان کا نام و نشان سطح زمین پر نہ رہے، بد دعا کر دیجئے۔ لوگ ہمارے نبی کو آتنکوادی کہتے ہیں، مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں، حالانکہ اس موقع پر حضور ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر سکتے تھے، لیکن یہ دین امن کا دین ہے۔ اسلام آتنکواد کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم تو امن و امان کے داعی ہیں، ہمارے نبی امن کے پیمبر ہیں۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنی لٹکائی ہے درخت کی ایک شاخ پر اور آرام کر رہے ہیں۔ اچانک ایک دشمن ظاہر ہوا جو شاید پہلے سے منتظر تھا۔ تلوار اس نے شاخ سے اتار لی۔ صحابہ کرام دور دور لیٹے ہوئے تھے۔ نبی بڑے بہادر ہوتے ہیں، آپ نے صحابہ کو کہا کہ پھیل جاؤ، آرام سے لیٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے اکیلا پایا، تنہا پایا۔ پہلے تو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پوچھا کہ یہ تلوار تمہاری ہی ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اسی کا طوطی بولتا ہے۔ بتاؤ تمہیں اب یہ تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ پوری دنیا کو اللہ کا پیغام دینے والا، پوری دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے والا، پورے عالم کے سامنے یہ گیت گانے والا کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات واحد ہے جو سب کر سکتی ہے۔ آج امتحان کی بات آئی، تاریخ کے اوراق میں لکھا، فوری طور پر بغیر کسی مومنٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم